ناظرین یہاں ایک اور بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ کہ روایات میں یثرب جسے مدینہ المنورہ بھی کہا جاتا ہے وہاں سے ایک آگ کے ظاہر ہونے کا ذکر ملتا ہے، اور قرب قیامت ساتھ زمین کی گہرائیوں سے نکالی جانے والی آگ کو اس پر منطبق کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علامت و شرط ماضی میں پوری ہو چکی۔ ناظرین اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جاننے کے لیے پہلے روایات میں یثرب مدینہ المنورہ میں ظاہر ہونے والی آگ کے بارے میں جو باتیں ملتی ہیں انہیں سامنے رکھنا ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں ہونا لازم ہے کہ جب بھی اس آگ کا ذکر کیا جاتا رہا تو آج تک یہی تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عرب ایسی کسی آگ سے پہلے بالکل ناواقف تھے، اور اس آگ کے حوالے سے انتہائی عجیب و غریب دیومالائی قصے و کہانیاں منسوب کیے جاتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ اس آگ کو ایک ایسی آگ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو مافوق الفطرت ہو، جس کی کوئی وجوہات نہیں تھی، اور ایسا صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا رہا کہ قرب قیامت ساتھ نکلنے والی آگ جو الساعۃ کی آخری اور بڑی اشراط و علامات میں سے ایک ہے، اس کے حوالے سے جتنی بھی روایات ملتی ہیں ان کو اس آگ پر منطبق کیا جا سکے، اور یوں لوگ الساعۃ کی تمام علامات و اشراط کو مافوق الفطرت اور دیومالائی قصے و کہانیاں سمجھتے رہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ اس آگ کے ظہور سے پہلے بھی عرب اس آگ سے بخوبی واقف تھے جسے الحجاز سے نکلنا تھا، جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہاں ایک آگ کا سیلاب قید ہے جو عنقریب نکلے گا۔ عرب اس آگ سے بخوبی اس لیے واقف تھے کیونکہ عرب میں پہلے بھی کئی بار اسی آگ کا ظہور ہو چکا تھا، وہ پہلے بھی کئی بار اس آگ کو دیکھ چکے تھے۔ اب آتے ہیں اس آگ کی طرف کہ وہ آگ کیا تھی، کہاں سے آئی اور اس کی وجوہات کیا تھی۔ سب سے پہلے اس آگ کے بارے میں تاریخ میں جو ذکر ملتا ہے اسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مختلف تاریخی روایات میں ابو شامہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدھ کی رات 3 جمادی الاخرہ یعنی جمادی الثانی 654 ہجری کو مدینہ النبوی سے ایک ایسی انتہائی اونچی بیانک زوردار اور گرجدار آواز سنائی دی جو اس سے پہلے تک سنائی دی جانے والی آوازوں میں ایسی ہی حیثیت رکھتی تھی جیسے جسم میں ہڈی کی حیثیت و اہمیت ہوتی ہے۔ پھر ایسا زلزلہ آیا کہ اس سے پہلے آنے والے زلزلوں میں اس کی اہمیت و حیثیت ایسی ہی تھی جیسے جسم میں ہڈی کی حیثیت و اہمیت ہوتی ہے، یعنی جیسے جسم سے تمام کی تمام ہڈی نکال دینے سے جسم کی حیثیت و اہمیت رہ جاتی ہے، بالکل ایسے ہی اگر اس زلزلے کو نکال دیا جائے تو پیچھے زلزلوں کی حیثیت و اہمیت بالکل ایسی ہی رہ جاتی ہے۔ یعنی انتہائی تیز بھیانک زلزلہ آیا، زمین پھٹ کر اس میں گڑے پڑ گئے، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یہ سلسلہ مسلسل اس مہینے کی 5 تاریخ جمعہ تک جاری رہا۔ یعنی 3 دن مسلسل زوردار گرجدار آوازیں آتی رہیں، جس سے 3 دن مسلسل شدید زلزلہ آیا رہا، زمین پھٹتی رہی اور در و دیوار ہلتے رہے۔ پھر اس آگ کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں بہت زیادہ شعلے تھے جن میں 3 تو بلند و بانگ میناروں کی طرح تھے۔ اس کے علاوہ مزید اس آگ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ آگ کا ایک سمندر تھا جو دریا کی طرح بہتی تھی۔ اس آگ میں بجلی کے کڑکنے جیسی کڑک تھی۔ وہ آگ پہاڑوں اور پتھروں کو کھا جاتی تھی، یعنی پہاڑوں اور پتھروں وغیرہ کو، جو پہاڑ اور پتھر وغیرہ اس کی زد میں آتے یا تو وہ آگ کے نیچے دب جاتے یا پھر وہ پگھل کر وہی آگ بن جاتے، وہ آگ انہیں پگھلا دیتی۔ وہ آگ کا دریا بہتا بہتا مدینہ کی مشرقی جانب آ گیا، جس سے عراق کی طرف آنے جانے والے رستے بند ہو گئے، یعنی وہ رستے اس آگ کے دریا کی لپیٹ میں آ گئے۔ پھر اس طرح کچھ تاریخی آثار میں یوں مذکور ہے کہ سنائی دی جانے والی آواز بالکل ایسی ہی آواز تھی جیسے زوردار بادل گرجتے ہیں۔ پھر شدید زلزلہ آیا جو 3 دن تک مسلسل جاری رہا، یعنی وقفے وقفے سے آوازیں سنائی دیتی رہیں گرجدار، اور وقفے وقفے سے 3 دن تک مسلسل زلزلہ آتا رہا۔
زمین پھٹی اور اس میں سے آگ کا بہتا ہوا سمندر نمودار ہوا، جو بہتا ہوا مدینے کی حدود تک آ پہنچا۔ مدینہ کی حدود پر ایک بہت بڑا پتھر یعنی پہاڑی تھی۔ اس آگ نے اس پتھر یعنی اس پہاڑی کی اس سمت کو جلا کر کوئلے کی طرح کالا کر دیا جو مدینے کی متضاد سمت تھی، اور اس کا جو رخ مدینے کی طرف تھا اسے کچھ بھی نہ ہوا اور وہ آگ وہیں ٹھنڈی پڑ گئی۔ ناظرین، تاریخی آثار میں، روایات میں اس آگ کی ہولناکی کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ مدینہ میں ہر کوئی تھر تھر کانپ رہا تھا، ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ جیسے اسات قائم ہونے والی ہے اور اب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تمام کے تمام اہل مدینہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر کے گرد جمع ہو کر گڑ گڑاتے رہے۔ ہر کوئی چیخو پکار کر رہا تھا، ہر کوئی توبہ کر رہا تھا۔ ایسا منظر تھا کہ ہر کوئی بلند آواز میں اپنے ہر گناہ، اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہا تھا اور آئندہ اللہ کا خالص غلام بننے کا عہد کر رہا تھا۔ پھر کچھ روایات میں یوں مذکور ہے کہ 3 رجب 630 ہجری کو مدینہ المنورہ کے باہر انتہائی خطرناک آگ ایک بہت بڑے شہر کی شکل میں نمودار ہوئی، جو 52 دن تک جاری رہی۔ یہ آگ پتھروں تک کو جلا دیتی تھی۔ یہ آگ چلتے چلتے مدینہ المنورہ کی حدود تک پہنچ آئی اور بالآخر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس آگ کے بارے میں بھی بالکل وہی علامات بیان کی گئیں جو پیچھے بیان کردہ آگ کے بارے میں بیان کی گئیں، یعنی اچانک زوردار گرجدار آواز کا سنائی دینا، پھر شدید زلزلے کا آنا یعنی شدید زلزلوں کا آنا اور آگ کا دریا نمودار ہونا۔ پھر کچھ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مدینہ المنورہ سے باہر پہاڑی گھاٹیوں میں اچانک ایک آگ نمودار ہوئی جس سے 3 دن مدینہ مسلسل زلزلے سے لرزتا رہا۔ ہر کوئی شدید خوف کا شکار تھا، یوں لگ رہا تھا کہ اسات قائم ہونے والی ہے اور اب کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ آگ دریا کی طرح بہتی تھی، کئی دن تک مسلسل بہتی رہی اور بالآخر ٹھنڈی ہو گئی۔ اس طرح ناظرین، روایات میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مدینہ کے قریب ایک کنویں سے دخان یعنی گیس نکلتی رہی، دھواں اٹھتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک زوردار گرجدار آواز سنائی دی جس سے مدینے میں زلزلہ آیا اور وہاں سے آگ نکلی جو مدینہ کی متضاد سمت میں بہتی رہی اور پھر بعد میں ٹھنڈی پڑ گئی۔ یہاں ناظرین یہ بات واضح ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نکلنے والی آگ اور زلزلہ، یہ دونوں واقعات بیک وقت رونما ہوئے، مگر انہیں 2 مختلف واقعات بنا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 2 مختلف واقعات نہیں ہیں، یہ ایک ہی واقعہ تھا۔ پھر روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عین اسی مقام سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بھی دھواں نکلتا رہا۔ اس طرح کچھ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ مدینہ کی مشرقی جانب پہاڑی وادیوں میں ایک آگ نمودار ہوئی، کچھ دن بعد وہ آگ اس جانب ٹھنڈی پڑ گئی، پھر مدینہ کے شمال کی جانب نمودار ہوئی، پھر وہاں کافی دن رہی، اس کے بعد وہاں بھی ٹھنڈی پڑ گئی، اور ان دونوں مقامات سے ظاہر ہونے والی آگ کی بھی وہی علامات بیان کی جاتی ہیں جو پیچھے بیان کی جا چکی ہیں۔ پھر ناظرین ایک ایسی آگ کے ظہور کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ مکہ سے بھی دیکھی گئی، یعنی ایک ایسی آگ بھی ظاہر ہوئی جسے اہل مکہ نے بھی دیکھا، اور وہ آگ بھی بالکل انہی خصوصیات و علامات کی حامل تھی جو یثرب یعنی مدینہ المنورہ کی گھاٹیوں سے ظاہر ہوتی رہی۔ اور مکہ سے دیکھی جانے والی آگ کے حوالے سے بھی جو روایات ملتی ہیں ان میں بھی اوقات اور مقامات مختلف ہیں، لیکن مکہ سے مختلف اوقات و مقامات سے دیکھی جانے والی آگ کو بھی وہی واقعہ سمجھ لیا گیا جو کہ یثرب یعنی مدینہ المنورہ سے منسوب ہے۔ اب ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ سب الگ الگ واقعات ہیں بلکہ یہ الگ الگ اوقات میں اور الگ الگ مقامات پر وقوع پذیر ہوئے، لیکن آج تک ایسا کیا جاتا رہا کہ آگ والے تمام واقعات کو ایک ہی واقعہ بنا دیا گیا جو ایک ہی واقعے کے 2 مختلف پہلو تھے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں نکلنے والی آگ اور زلزلہ، انہیں 2 مختلف واقعات بنا دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب ناظرین یہ ہے کہ ایسا کرنے کی 2 وجوہات تھیں۔
ان میں پہلی وجہ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ الساعۃ کی آخری 10 علامات و اشراط میں سے ایک آگ ہے، جس کا ذکر بہت ہی تفصیل کے ساتھ گزشتہ ایک ساتھ میں گزر چکا۔ تو ناظرین، شروع سے ہی ایسا ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی اہم واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو مختلف شخصیات اس واقعہ پر روایات کو منطبق کرتی ہیں۔ قرب قیامت الساعۃ جس آگ کا ظہور ہونا تھا، جو کہ الساعۃ کی علامات و اشراط میں سے ایک ہے، اس سے متعلق تمام روایات کو منطبق کرنے کے لیے ان تمام واقعات کو ایسے بیان کیا جاتا رہا کہ جس سے واضح طور پر یہ تاثر ملے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہے، یعنی جو آگ ماضی میں ظاہر ہو چکی وہ ایک ہی بار ظاہر ہوئی، اور وہ یہی آگ تھی جو الساعۃ کی سب سے بڑی اور آخری علامات و اشراط میں سے تھی۔ اور ناظرین، دوسری وجہ جو آگ کے ظہور کے مختلف واقعات کو ایک ہی واقعہ ثابت کرنے یا ایک ہی واقعہ ہونے کا تاثر دینے کی وجہ بنی، وہ یہ تھی کہ ان تمام واقعات میں ظاہر ہونے والی آگ کی خصوصیات میں مماثلت، یعنی جہاں سے بھی جس وقت بھی وہ آگ ظاہر ہوئی تو اس کی جو علامات بیان کی گئیں ان میں نہ صرف مماثلت تھی بلکہ بالکل ایک ہی جیسی علامات بیان کی گئیں، لیکن اوقات مختلف بیان کیے گئے۔ یوں مفسرین اور دانشور حضرات نے یہ سمجھا کہ آگ ایک ہی ہے، ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی آگ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مختلف اوقات کا ذکر یا تو مورخین کی غلطی ہے یا پھر مختلف راویوں کے ہونے کی وجہ سے اوقات میں رد و بدل ہو گئی۔ یوں اوقات اور مقامات کو غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دیا گیا اور ان تمام واقعات کو ایک ہی واقعہ بنا دیا گیا یا پھر ایک ہی واقعہ ہونے کا تاثر دیا گیا، جس سے ان روایات کو اس پر منطبق کرنا آسان ہو گیا جن میں محمد رسول اللہ علیہ السلام نے قرب قیامت الساعۃ نکلنے والی آگ کا ذکر کیا تھا، جو کہ الساعۃ کی سب سے آخری اور بڑی علامات و اشراط میں سے ایک تھی۔ پھر اسی کے حوالے سے پیدا ہونے والے سوالات کا دروازہ بند کرنے کے لیے ان تمام واقعات میں ظاہر ہونے والی آگ کو دیومالائی قصہ بنا دیا گیا کہ وہ آگ پہاڑوں اور پتھروں کو تو جلا کر پگھلا دیتی تھی مگر درختوں کو کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ وہ آگ کا ایک دریا تھا جو میلوں لمبا اور چوڑا تھا مگر مدینے میں اس کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا چلتی تھی۔ یعنی ناظرین، ہر سچ کے ساتھ ایک جھوٹ بھی ملا دیا گیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ اگر کسی کے ذہن میں اس آگ کے متعلق کوئی سوال پیدا ہو، مثلا اگر ایک ایسی ظاہر ہوتی ہے جو پہاڑوں اور پتھروں کو جلا دیتی ہے، انہیں پگھلا دیتی ہے، جو میلوں لمبی اور چوڑی ہے، ایسے بہتی ہے جیسے دریا بہتا ہے، سمندر کی مانند ہے، تو آخر وہ اتنی غیر معمولی آگ آ کہاں سے گئی؟ اس کی وجوہات کیا تھیں؟ یوں ایسے تمام سوالات کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہر سچ کے ساتھ ایک جھوٹ ملا کر اسے دیومالائی کہانی بنا دیا گیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہی نہ ہو۔ ماننے والے آنکھیں بند کر کے اسے سچ مان لیں، اور جو غور و فکر کرنے والے ہیں ظاہر ہے وہ تو سوالات اٹھائیں گے، اور پھر ان سوالات کا جواب تو ہوگا ہی نہیں۔ یوں اسے دیومالائی قصہ بنانے سے یہ ہوگا کہ تحقیقی ذہن جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ اس پر توجہ دینے کی بجائے اسے دیومالائی قصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے، یوں اس پر کسی قسم کا کوئی سوال نہیں اٹھے گا۔ اب آتے ہیں ناظرین حقیقت کی طرف کہ آیا حقیقت کیا ہے۔